دو چیزیں دنیا میں ایسی ہے کہ ان پر آنسوں کے بجائے خون سے رویا جائے تو کم ہے، ایک جوانی کا ختم ہونا اور دوسرا دوستوں کا بچھڑ جانا۔ اللہ اللہ۔ شیئان لو بکت الدماء علیہما فقد الشباب وفرقت الاحباب۔ ایک تو جوانی کبھی بھی واپس نہیں آتی، تین چیزوں سے واپس نہیں آئے گی، الشباب بالخضاب والصحت بالدواء والمال بالکیمیا۔ خضاب لگانے سے، داڑھی کالی کرنے سے کوئی جوان ہوتا ہے؟ ھذا صنع بالاعلی فماذا یصنع بالاسفل وهو الاصل۔ گرے تو رکڑی چگورے دا رنگ بولے گئی مسٹنڈ پر آگے پورتا گیا لگا گرے تو رکڑی لو۔ شیخ سعدی نے کیسی عجیب بات کہی ہے، موئی بقلبی سسیا کر دئی راس نخواہت شدن ای پشت کو۔ چالاکی کر کے داڑھی تو آپ نے کالی کی، لیکن ٹیڑھی کمر کا کیا کرو گے؟ نور سیدنا فہم کا کی شہید نہ طرف سکتے ہر دفعہ نکری دکار نہ کہی۔ ثلاثۃ لا تنال بالثلاث الشباب بالخضاب والصحت بالدواء والمال بالکیمیا۔ یہ سب فضول حرکت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 80 سال کی عمر میں داڑھی سفید ہو گئی، 2-3 بار ما ھذا یا رب، اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فضلی، یہ میرا فضل ہے کہ اللہم زدو، یہ ٹولس بھی نشو ساری سفید ہو گئی۔ ہاں ایک طالب علم سن کر کے انا للہ و انا الیہ، وقت تو آنے والا ہے، کیوں ڈرتے ہو اس سے؟ جو چیز آ رہی ہے اس سے گھبراؤ نہیں۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ اور مصیبت یہ ہے کہ حکم تو یہ ہے کہ حنا اور قطب یعنی مہندی اور سیاہ رنگ دونوں ملا کے بھورا سا ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے، ان کی تسلی اس سے ہوتی نہیں، باقاعدہ کالی کرتے۔ امام محمد سے موطا میں منقول ہے کہ مجاہد داڑھی کالی کر سکتا ہے۔ مولوی صاحبان کہتے ہیں ہم بھی جہاد میں ہیں، تو یار وقت جہاد جاتا ہی، مناظر کے لیے بھی اجازت ہے، تو بس مولویوں کو اجازت ملی گئی ہے۔ امام محمد نے ایک ایسا سطر بڑھا دیا ہے، شان ورشان فیض الباری جلد 4 کتاب اللباس میں لکھا ہے کہ دین کی ہیبت اور جلال جن کا اظہار مقصود ہو وہ بے شک کالی کر سکتے۔ ایک بڑے عالم نے مکہ مکرمہ میں مجھے کہا کہ میں کالی نہیں کرنا چاہتا، نہ رنگ لگانا چاہتا ہوں، لیکن حدیث میں ہے غیر الشیب، سفید بال تو بدل دو، کیا کروں؟ تو میں نے کہا موطا امام مالک صفحہ 722، امام مالک فرماتے ہیں وبعض الصحابۃ یصبغون وبعضهم لا یصبغون وان الامر لواسع۔ کچھ صحابہ رنگ ونگ لگاتے تھے، کچھ نہیں لگاتے تھے، معاملہ آسان ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر شوق جوش بہت زیادہ ہے، جوانی نظر آتی ہے تو چلو سیاہ رنگ اور مہندی ملا کے اور لگا لو، حرام نہیں کر سکتے، غلط باتیں نہیں کریں۔ اس عاجز کے نزدیک بالکل سرخ، ایسا جیسے لال بیگ بنا ہوا ہو، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے نکلا ہے، تشی نکری تھی لگو لی تک کا طرف ابلی نہیں ہوئی سڑے کوئی ہو بلی ہو شیر آ رہا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بس مہندی میں سیاہ رنگ ڈالو، دونوں بالکل سیاہ بھی نہ ہو، یہ بھی تغییر لخلق اللہ ہے، اور بالکل سرخ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ علماء لکھتے سیاہ کرنا حرام ہے، بالکل سرخ ناپسندیدہ ہے۔ والامر متوسط بینہ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ کہتے ہیں سب سے پہلے فرعون نے داڑھی کالی کی تھی، اور پھر بہت سارے کفرہ کے نام آئے ہیں۔ ہمارے دوست علامہ سعید قادری جس نے رضاخانی مذہب اور بریلوی مذہب کا علمی محاسبہ کیا ہے، بہت ماشاءاللہ مضبوط آدمی ہے، ایسا نہیں جیسے بہت مشہور ہے، غلط مشہور ہے، کام کا آدمی ہے، ان کے خلاف پراپیگنڈے بہت۔
کام کے لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے الٹے پراپیگنڈے ہوتے ہیں۔ اس نے ایک رسالہ لکھا ہے، میں نے اس سے کہا ہے کہ دے دو، چھپوا دیتے ہیں۔ اس کا نام ہے کالا خضاب اور مولوی احمد رضا کی جہالت، یہ کتاب کا نام ہے، سیاہ خضاب اور مولوی احمد رضا کی جہالت۔ علامہ سعید قادری کو وہ لوگ اپنا سمجھتے ہیں تو انہی کے گھر کی کتاب۔ مالک یوم الدین، قیامت کا دن برحق۔ تو ایک قیامت اپنی موت ہے، قیامت صغریٰ، اور دوسرا عزیز و اقارب احباب کی موت ہے۔ اللہ اللہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ علماء لکھتے ہیں قیامت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں قیامت صغریٰ، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس پر قیامت آئی گئی۔ وہ پرانے زمانے میں کہتے ہیں نا، یہ جانور بھی کبھی کبھی باتیں کر لیتے تھے، تو یہ گیدڑ جو ہے نا، یہ خربوزے اور تربوزوں کو بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو جیسے یہ نخرے پخرے کرتے ہیں، وہ کسان بھی بڑا عقل مند ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ مرے ہوئے مرغے کو یا اس کے چمڑے کو مٹکے میں ڈال لیتا ہے اور تربوز کے باغ میں رکھ لیتا ہے۔ رات کو گیدڑ آ جاتا ہے تو جب مرغی کی خوشبو اس کو لگ جاتی ہے، تربوز بھول جاتا ہے۔ اب وہ اس کے پیچھے سر لے جاتا ہے مٹکے میں، ادھر سے مرغا پکڑ کے سر نکالتا ہے تو سر نکلتا نہیں، مرغا چھوڑتا نہیں۔ عقل تو نہیں ہے کہ بھئی مرغا چھوڑو بھاگو، اور سر اسی طرح نہیں، تو اب مٹکا سر میں لگا ہوا ہے، باغ میں گھوم رہا ہے۔ صبح کسان پہنچ جاتا ہے، پکڑ لیتا ہے ڈنڈے سے، ٹس ٹس پٹائی لگا لیتا ہے۔ تو کہتے اسی طرح گیدڑ کو پکڑ کے باندھا تو گیدڑ نے کہا ظالم چھوڑ دو، قیامت آ گئی۔ کہا کب؟ کہا ابھی۔ تو اس نے کہا اچھا، جلدی رسی کاٹی، جب قیامت آ گئی میں نے گیدڑ کو کیا کرنا ہے۔ کسان زمیندار غریب اللہ والے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ جب گیدڑ بھاگا تو اس نے پوچھا قیامت کب ہوگی؟ کہا میری تو آئی تھی جب آپ نے پکڑا تھا، ختم ہو گئی۔ من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت آئی گئی۔ اس کو محدثین کہتے ہیں قیامت صغریٰ، اور ایک قیامت وسطیٰ ہے، عزیز و اقارب اور احباب کی موت۔ آئے ہے، آئے ہے، توبہ توبہ توبہ۔ شیئان لو بکت الدماء علیہما، فقد الشباب فقد الجرى فقد الشباب وفرقة الأحباب۔